قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، براہ راست ترجمہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مختصر، بنیادی اور جامع قواعد اور عربی گرامر کے سلسلے میں یہ نشست ہوگی۔ اس میں ہم بنیادی قواعد اور عربی گرامر کی جامع باتیں سمجھیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم کچھ اصطلاحات ہیں جو عام فہم ہیں، عام لوگ انسان استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ تو سب سے پہلے حرکت کسے کہتے ہیں؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ، تنوین، سکون، تشدید، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساکن حرف ہے، یہ متحرک ہے، اس پہ زیر ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ کسرہ ہے، یہ ضمہ ہے جی۔ تو ان اصطلاحات کو سمجھنا۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ عربی میں ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ عربی زبان میں زیر، زبر، پیش ان کو حرکت کہا جاتا ہے۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ حرکت آئے اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے المستقیم۔ کسرہ، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ کسرہ یا زیر حرکت آئے اسے مکسور کہتے ہیں، جسے کتابن، کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ کتابن مکسور لفظ قرار پائے گا۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ حرکت یعنی پیش کا آ جانا حرکت قرار دیا گیا تو اس حرف جس پر پیش ہو تو اس حرکت سے اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے دعاؤن، اب دال پر پیش ہے تو یہ مضموم لفظ قرار دیا گیا ہے۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ مثلا یومن، خیرن، جابالن کو یومن، خیرن اور جابالن آخر میں نون کی آواز آتی ہے، پڑھا جاتا ہے۔ سکون، حرکت کے نہ ہونے کی حالت کو سکون کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت جزم ہے۔ جزم ساکن سکون کی علامت ہے۔ اس سے حرف ساکن قرار پاتا ہے، سر حرف متحرک یا حرکت میں نہیں ہوتا، ساکن ہوتا ہے۔ گول، دائرہ سا اور اوپر کو کونے کے ساتھ کنبہ نما، یہ بھی ساکن کی سکون کی علامات ہیں۔ تشدید، جس حرف پر شد ہو تو اسے تشدید کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے اس لفظ کو مشدد کہتے ہیں اور وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا محمد میں دوسرا میم، محمد۔ تو یہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی کہ کسی حرف کے پہلے حرف پر، کسی لفظ کے پہلے حرف پر، کسی کے آخری حرف پر ہم نے یہ غور کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ساکن ہے، حرکت میں ہے
کس طرح ہے، اس پر زبر زیر پیش ہے، فتح کسرہ ضمہ ہے یا تنوین ہے۔ بعض حروف کے لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی، دو زبریں دو زیر پیش ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔